شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ حمد و ثنا بڑائی اور برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں و درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے اس کے آخری اور سب سے افضل نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، یوں تو ہم سب پر اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں کہ جن کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، انہیں شمار کرنا تک بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ لیکن انہی انعامات میں سے ایک اہم انعام یہ ہے کہ اس نے بہت سے موقعوں کو اپنے فضل و رحمت کے لیے خاص کر رکھا ہے کہ جس میں اجر و ثواب اور نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ گویا وہ نیکیوں کا فصل بہار ہوتے ہیں۔ انہی نیکیوں کے فصل بہار میں سے ایک اہم موسم اور موقع رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، جس کے فضائل وغیرہ سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ چونکہ رمضان خاص طور سے اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت کا اور ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کا اہم مہینہ اور موسم ہے، اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک شیڈول اور ترتیب بنا کے رکھیں، کیونکہ شیڈول اور ترتیب بنائے بغیر جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں مداومت، تواتر اور ترتیب باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی بہت کچھ کر ڈالتا ہے اور پھر بعض دوسرے موقعوں پر بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک ترتیب بنا کے ہم چلیں تو اس میں وقت نکالنا اور اس کی پابندی کرنا دونوں ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اور مداومت پائی جاتی ہو، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ دیکھنے میں تعداد میں کم اور تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اہم عبادات کا ایک شیڈول، ایک ترتیب میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں بیان کرنے سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ شرعی ترتیب نہیں ہے۔ جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں
اس کی ترتیب شرعی ترتیب نہیں ہے، لیکن وہ سارے اعمال شرعی ہیں۔ اگر ہم یہ ترتیب بنا لیں تو اس سے خیر کے کاموں میں اضافہ اور برکت اور مداومت زیادہ ممکن ہو جائے گی۔ اس لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ان باتوں پر یا ان باتوں میں سے صرف چند باتوں پر عمل کی کوشش کی جائے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا یہ رمضان المبارک پچھلے رمضان المبارک سے بہتر گزرا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے جو سب سے پہلی بات ہے اعمال کی شیڈول اور ترتیب کے تعلق سے، وہ یہ کہ ہم اور آپ جس طرح سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اٹھنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ ہمارے اور اہل کتاب میں کے روزے میں سحری کا فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، ہم اور آپ سحری کھاتے ہیں، تو یہ سحری ضرور کھانا چاہیے، سنت ہے۔ تو جب سحری کے لیے ہم اٹھیں تو جس وقت ہم کو اٹھنا ہے سحری کھانے کے لیے، اور جو وقت ہمارا سحری کھانے میں لگتا ہے، نہ زیادہ صحیح آدھا گھنٹے کا وقت ہم اور نکال لیں۔ مثال کے طور پر ہمیں 4 بجے اٹھنا ہے، ہم 3:30 بجے اٹھنے کی کوشش کریں، 4:30 بجے اٹھنا ہے تو 4 بجے اٹھنے کی کوشش کریں۔ صرف اگر اپنی نیند میں سے، اپنے آرام میں سے ہم آدھا گھنٹے کا وقت نکال لیں گے، انشاءاللہ ہماری صحت پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ خام خیالی ہے کہ نیند کم ہوگی، ایسا کچھ نہیں، صرف آدھے گھنٹے کا شیڈول بنایا جائے کہ ہم اپنے متعین جاگنے کے اوقات میں سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں گے۔ اس آدھا گھنٹہ میں ہم کو 2 کام خاص طور سے کرنا ہے۔ ایک کام تو تہجد کا۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں وہی تہجد بھی ہے۔ تراویح اور تہجد الگ الگ نماز نہیں ہے۔ تراویح اور تہجد کی ایک مسنون رکعت ہے اور ایک نفل رکعت ہے۔ مسنون رکعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ 8 اور 3 11، بعض روایتوں میں 13، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ نفلی عبادت ہے اس لیے اگر کوئی آدمی 11 اور 13 سے زیادہ بھی نفل کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے اگرچہ ہم تراویح میں تہجد کی نماز پڑھ چکے ہیں، مسنون رکعت ادا کر چکے ہیں، پھر بھی اگر ہم سحری کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں اور اس آدھے گھنٹے میں ہم 2 کام کرنے کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ۔ پہلا کام، کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز، نہ زیادہ ممکن ہو صرف 2 رکعت، اس کی پابندی کی کوشش کریں، کیونکہ اول رات میں تہجد کی نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی رات کے آخری حصے میں نماز پڑھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے پر مقرر فرمایا تھا اور راؤنڈ لگاتے ہوئے، چکر لگاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ رات کا وہ حصہ جس میں آپ لوگ جاگتے سو جاتے ہو وہ میرے نزدیک اٹھ کر قیام کرنے کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو نہ زیادہ صحیح 2 رکعت کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسرا کام یہ کہ اس خاص وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین خود دعا کے لیے بندوں کو پکار لگا رہا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے تو ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر وہ اعلان کرواتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ کہلواتا ہے سلونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ کہتا ہے استغفرونی اغفر لکم، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔
یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرما کر کے خود سے اعلان فرماتا ہے کہ جس کو دعا کرنی ہے اس وقت دعا کرنے کا اہتمام کرے، جس کو مانگنا ہے اس وقت مانگنے کا اہتمام کرے۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر کے اس اہم وقت میں دعا کرنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، کیونکہ آخر ہم کو اٹھنا ہی ہے۔ اس میں اگر ہم آدھے گھنٹے کا پہلے کا شیڈول بنا لیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے شیڈول میں سے ایک چیز سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ ہم سحری کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہوں گے، اس میں کچھ تہجد کی نماز پڑھیں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا و استغفار کریں گے۔ دوسری چیز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اشراق تک مسجد ہی میں بیٹھے رہیں گے اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اٹھیں گے۔ اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کم سے کم درجے میں 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے تب جائیں گے۔ ایک شیڈول میں شامل کر لیں۔ یہ بڑی غفلت اور لاپرواہی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں رمضان کے مبارک مہینے میں سحری کے بعد یا نماز فجر کے بعد عام طور سے تقریباً 100% سونے کا ایک ماحول بن گیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں یہ برکت کا وقت ہے۔ اللہم بارک لی فی امتی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں یعنی سورج نکلنے سے پہلے کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جو کام کیا جائے گا اس میں خیر و برکت ہے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہے تو جب تک بیٹھے رہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کسی بھی نماز کو پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے مستقل مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا پانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ تیسری چیز، ہم اشراق کے نماز کی پابندی کریں۔ اشراق کی نماز کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں روزانہ ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیا ہمارے لیے روزانہ ممکن ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ایسے مواقع ہم کو عنایت کیے ہیں، حالانکہ یہ سال بھر کے لیے ہے، لیکن رمضان میں یہ کام کرنا ہمارے لیے نسبتاً زیادہ آسان ہے۔ ہم کرنا چاہیں، شیڈول بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، من صلی الغداۃ فی جماعہ، جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر وہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اب اللہ کے ذکر میں تلاوت قرآن بھی ہے، درود شریف بھی ہے، اور دوسرے اذکار جو صبح شام کے اذکار ہو سکتے ہیں وہ سارے اذکار بھی اس میں داخل و شامل ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتا رہا، باتوں میں نہیں لگا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، سورج طلوع ہو گیا، خوب طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ، تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہوگا، تامۃ تامہ، مکمل حج اور عمرے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو 3 مرتبہ استعمال فرمایا، ناقص و ادھورا نہیں، مکمل 3 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ لہذا رمضان کے شیڈول میں اس کو بھی ہم شامل کریں کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں اور اشراق تک یہاں بیٹھے، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، افطار کرنے سے کچھ پہلے ہی دسترخوان پر پہنچ جائیں۔ افطار کرنے سے کچھ پہلے، ہمارے ہوتا کیا ہے، آدمی جلد بازی میں اس وقت پہنچتا ہے دسترخوان لگ چکا ہے، اذان ہونے میں چند سیکنڈ باقی ہوتے ہیں۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے 10 منٹ 5 منٹ کوئی مشکل نہیں، اپنے کام کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے صرف 5 منٹ کا آدمی شیڈول بنا لے، 5 منٹ کا، نہ زیادہ صحیح، صرف 5 منٹ کا شیڈول بنا لے کہ ہمیں اذان مغرب سے 5 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، صرف روزے کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے رکا ہوا ہے، یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند آئے گی، اس کے اجر و ثواب میں، اس کے اخلاص میں، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرنے میں اس کے لیے مدد ملے گی۔
ایک فائدہ یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے جو کچھ بھی 5-10 منٹ کا وقت ملا ہے اس وقت میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا، قائد، پیشوا، رہنما، والصائم حين يفطر، اور روزے دار جبکہ وہ افطار کا وقت افطار کر رہا ہو، یعنی افطار کے بالکل قریب جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اب اگر اس حالت میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ودعوۃ المظلوم یرفعها الغمام، اور مظلوم کی بد دعا اسے اللہ رب العالمین بادل سے اوپر اٹھاتا ہے۔ وتفتح لها ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویقول رب عز وجل، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وعزتی، قسم ہے میری عزت کی، لا انصرنک ولو بعد حین، اے مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے تھوڑی دیر کے بعد کروں، کچھ وقت کے بعد کروں مگر تیری ضرور مدد کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے بات بیان فرمائی ہے۔ موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت جو دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم افطار سے پہلے صرف 5 منٹ کا بھی وقت نکال لیں تو اس میں بہت کچھ دعائیں کر سکتے ہیں۔ ان دعاؤں میں بہت سی دعاؤں کے ساتھ ساتھ روزے کی قبولیت کی دعا بھی خاص طور سے کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے افطار کروانے کا شیڈول۔ ہمارے یہاں افطار پارٹیوں کا تو اہتمام ہے جس میں اخلاص سے زیادہ ریاکاری ہوتی ہے، دیندار لوگوں سے زیادہ بے دین شامل ہوتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، ہمیشہ کے لیے معمول ہونا چاہیے کہ آپ کے حلال کی کمائی کسی نیک و پرہیزگار آدمی کے علاوہ فاسق و فاجر کے منہ میں لقمہ بن کے نہ جانے پائے۔ آپ کی حلال کمائی نیک آدمی، متقی آدمی کھائے۔ افطار میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو روزے سے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو مسلمان تک نہیں ہیں، وہ لوگ جن کے یہاں دینداری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، صرف سیاست کے لیے، صرف ریا نمود کے لیے جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں للہیت کا، اخلاص کا بہت دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن افطار کروانا بہرحال بہت افضل عمل ہے۔ اس کے لیے شیڈول بنانا چاہیے، اپنے پڑوسیوں سے طے کرنا چاہیے، آس پاس کے لوگوں سے طے کرنا چاہیے، بھئی ایک دن آپ ہمارے یہاں افطار کیجئے، دوسرے دن ہم آپ کے یہاں افطار کریں گے، یا اگر ممکن ہے تو آپ کسی سے طے کر لیے روزانہ آپ ہمارے یہاں افطار کریں گے، جس قدر جیسا بھی ممکن ہو۔ بہرحال افطار کرنے اور کروانے کا شیڈول بنانا چاہیے، کیونکہ وہ روزے دار کے پورے روزے کا مکمل اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر اللہ ینقص من اجر الصائم شیئا، جس آدمی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو روزہ رکھنے والے کا اسے پورا پورا ثواب ملے گا بغیر اس کے ثواب میں سے کچھ کمی کی ہوئی ہے۔ یعنی ایک آدمی کو آپ نے افطار کرایا تو اس کے ایک روزے کا پورا ثواب آپ کو حاصل ہو گیا۔ اور افطار کے لیے ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے افطار کرایا جائے، ایک کھجور کے ذریعہ بھی، ایک گھونٹ پانی کے ذریعے بھی آپ نے افطار کروا دیا اخلاص کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، تو یہ بھی افطار ہے اور اس سے بھی انشاءاللہ وہی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ جو اس کا ایک شیڈول بنانا چاہیے۔ دکاندار حضرات ہیں اپنے پڑوسیوں سے طے کر لیں، گھروں میں پڑوسیوں سے طے کر لیں، ایک دوسرے سے معاملہ بنائیں کہ بھئی افطار میں اجر و ثواب ہے، ہم دونوں مل کر کے اجر و ثواب حاصل کریں گے، ایک دن آپ ہمارے یہاں، دوسرے دن ہمارے یہاں، ہم آپ کے یہاں ہوں گے، جو بھی اس کا حساب بن سکتا ہے، لیکن اس کا حساب بنانا چاہیے۔ 5ویں چیز، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے سننے کا، اس کے پڑھنے کا اور اس کے سمجھنے کا، کیونکہ رمضان اور قرآن کریم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے اور اس کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں قرآن کے نزول کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو رمضان میں اور قرآن میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمیں رمضان میں خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا اور اس سے تعلق بنانے کا ایک شیڈول، ایک ترتیب بنانی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی
پورے رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا چاہتا ہے وہ شیڈول بنا لے، ہر نماز کے بعد میں 4 صفحہ پڑھنے کی کوشش کرے، بس 4 پیج، اور اندازہ یہ کیا کہ 4 پیج پڑھنے میں ایک آدمی کو 5 منٹ سے لے کر کے 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگ سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 4 صفحہ پڑھنے کا اگر اہتمام کر رہا ہے، ایک قرآن بڑی آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہوئے ایک قرآن ختم کر پاتے ہوں گے، لیکن ایک شیڈول بنا لیا جائے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر نماز کے بعد میں ہم کو 5 منٹ 10 منٹ پڑھنا ہے، 5 منٹ پہلے پڑھ لیے، 5 منٹ بعد میں پڑھ لیے، 4 پیج ہو گیا۔ یا اگر اتفاق سے ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم کسی نماز کے بعد زیادہ بزی ہیں، تلاوت نہیں کر سکیں گے، تو اس کی کمی کو آپ دوسری نماز میں پوری کر سکتے ہیں، فجر کے بعد پوری کر لیجیے، جو اشراق میں بیٹھے رہیے تلاوت کیجیے آپ، لیکن ایک شیڈول بنائیے کہ ہر نماز کے بعد میں ہم کو 4 پیج کا 4 صفحے کا حساب بنا کے چلنا ہے۔ اگر یہ حساب بنا کے چلا جائے صرف آپ کا 10 منٹ لگے گا ہر نماز کے بعد، اور یہ قرآن اتنی آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گا کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کے سننے، پڑھنے اور سمجھنے تینوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ چھٹی چیز، آخری عشرے میں خصوصی طور پر عبادت کے اہتمام کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ آخری 10 راتوں میں خصوصی طور پر، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، شد میزرہ واحیا لیلہ، اللہ کے رسول وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی آپ مکمل طور پر تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا معنی محدثین نے بیان کیا، آپ اپنی ازواج مطہرات سے الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے بالکل الگ تھلگ ہو جایا کرتے تھے۔ وَأَحْيَا إِلَيْهُ، اور راتوں کو آپ زندہ رکھتے تھے، یعنی آپ بیدار رہتے تھے راتوں کو۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ پورے عشرے کا معمول تھا۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہیں تو دن بھر کے بہت سے کاموں کو کرنے کے بعد میں آخری عشرے میں عشاء سے لے کر کے اشراق تک مسجدوں میں رہنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر سال بھر میں 10 راتیں مسجد میں گزارنے کا اہتمام کر لیا جائے، نیت کر لی جائے، کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ بس نیت اور ارادے کی بات ہے، عزم کی بات ہے۔ تو ان 10 راتوں میں خاص طور سے، اور ان 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر ہے۔ ان 5 راتوں میں خاص طور سے ہم کو بیدار ہونے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر وہ لیلۃ القدر آپ کو 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں مل گئی تو اس ایک رات کی عبادت آپ کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ سال کے اعتبار سے آپ اسے کاؤنٹ کریں تو 83 سالوں سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر زندگی میں صرف 10 مرتبہ آدمی کو شب قدر مل جائے، تقریباً 1000 سال عبادت کرنے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اور آپ یہ ہیں کہ ہماری غفلت ہے، ہم اس سے محروم ہیں۔ لہذا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی راتوں میں، پوری راتوں میں، عشاء کے بعد سے لے کر کے اور اشراق تک مسجد میں گزاریں گے۔ 4 6 10 لوگ اس کا پلان کریں، انشاءاللہ مسجد بھر سکتی ہے آپ کی، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اور ہوتا تھا ایسا، آج ہماری آپ کی لاپرواہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو خاص طور سے طاق راتیں ہیں، ان میں بیدار رہنے کا، تراویح پڑھنے کا، آخری حصے میں پھر سے قیام اللیل کرنے کا جو اہتمام ہوتا ہے دوسری جگہوں پر، اس سے سبق لینا چاہیے، کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہمارے آپ کے خیر کا دروازہ ہے۔ ایسے ہی 7ویں چیز ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کرنے کا نظام بنائیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے، 10 روپیہ ہی صحیح، لیکن ایک نظام یہ بنا کہ روزانہ ہم صدقہ ضرور کریں گے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ رمضان میں خیر اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کا خصوصیت کے ساتھ حدیثوں میں ذکر آتا ہے، ان میں سخاوت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں خاص طور سے بہت زیادہ سخاوت سے، فیاضی سے، صدقہ و خیرات سے کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ اس وقت رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کا آنا جانا ہوتا تھا قرآن کے دور کے لیے، اور جبریل امین ہر رات آپ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت، آپ کے مال خرچ کرنے کی کیفیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتی تھی۔
اس لیے شیڈول بنایا جائے کہ روزانہ تھوڑا سا ہی صحیح جو کچھ ممکن ہو روزانہ صدقہ کریں گے، اس کا شیڈول بنایا جائے۔ انشاءاللہ یہ شیڈول آپ کی زندگی میں بہت کارآمد ہوگا۔ اگر ایک مہینے کی پابندی آپ نے کر لی تو بہت ممکن ہے کہ آگے کے 11 مہینوں کے لیے بھی آپ کی ایک ترتیب بن جائے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ اذکار کی پابندی۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں ان میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار، ہر نماز کے بعد کے اذکار، کہیں آنے جانے کے، داخل ہونے اور نکلنے کے جو دعائیں اور اذکار ہیں، ان سب کی پابندی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اپنے اذکار اور وظائف کا ایک شیڈول بنا لینا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سب ذکر ہے، کرتے ہیں، ایک شیڈول ہے، جو بھی ہے کم زیادہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک شیڈول بنائے ہم کہ ہمیں ہر نماز کے بعد میں اتنی مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے، ایک ترتیب بنائیں، اس سے پہلے ہمیں فارغ نہیں ہونا ہے۔ ہمیں رمضان میں ہر نماز کے بعد میں اتنا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حدیث کے اندر آئے من صلی علیہ عشرا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس آدمی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ بہترین ذکر ہے۔ درود شریف پڑھنے کا ایک اہتمام کریں، شیڈول بنائیں، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ہی صحیح، 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں 10 منٹ بھی آپ کے نہیں جائیں گے، شاید 5 منٹ لگ جائیں، شاید 5 منٹ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ دوستوں سے بیٹھ کے آدمی باتیں کر لیتا ہے، وقت گزار دیتا ہے۔ چلتے پھرتے اہتمام کر لیں کہ ہم کو یہ اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، روزانہ کا شیڈول بنا لیں۔ شیڈول انشاءاللہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا۔ یہ ترتیب متعین کر لیں، آپ تہیہ کر لیں، یہ ترتیب ہم کو لے کے چلنا ہے، اس ترتیب سے آپ کو بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ۔ 9ویں چیز جو بڑی اہم چیز ہے، رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اور عام دنوں میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ عام دنوں میں بھی حدیث مشہور ہے، بہت مرتبہ آپ کے سامنے بیان ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، وہاں نماز ادا کرنے کے لیے آؤ جہاں سے پکارا جاتا ہے۔ ضرورت کیا تھی کہ مؤذن ہر اذان میں کہ حیا حیا، یہ حیا آؤ، یہاں آؤ، یہ اللہ کی طرف سے بلایا تھا، یہاں آؤ۔ ہم کہتے نہیں گھر میں پڑھ لیں گے، دکان میں پڑھ لیں گے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور مؤذن 5 مرتبہ کہتے ہیں یہاں آؤ، یہاں نماز پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہم ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد یہ جو شیڈول اور ترتیب ہے اعمال کی، وہ آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے اور بھی بہت سے خیر اور برکت دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی یہ طے کرے، کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہے وہ طے کر لے کہ ہمیں جماعت کے اوقات میں کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اذان ہوتے ہی مسجد پہنچیں گے اور اذان کے 10-15 منٹ کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو کر کے ہی جائیں گے۔ ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنے کا اہتمام کر لے، انشاءاللہ وہ اذان کے وقت پہنچ بھی جائے گا اور فراغت کے ساتھ اطمینان سے نماز بھی پڑھ لے گا۔ اس کی ترتیب بنانی ہوگی ہم کو، اپنے اوقات کی، اپنے کاموں کی ایک ترتیب، ایک شیڈول بنائیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک مہینہ اور 11 مہینوں سے مختلف ہے، ایک اسپیشل مہینہ ہے، اس کے لیے اسپیشل شیڈول ہم کو بنانا ہی بنانا ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں جس طرح نیکیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ایسے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھیں، اپنے خیالات پر کنٹرول رکھیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہ کر کے جھوٹ بولنا ترک نہ کیا، جہالت کی باتیں، نادانی کی باتیں، گالی گلوچ بکنا نہ چھوڑا، والعمل به، اور نادانی کے بعد کاموں کو کرنا ترک نہ کیا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں کہ وہ آدمی بلا وجہ کھانا پانی چھوڑ کے رکھے، صرف وہ بھوکا پیاسا ہے، اللہ کے حکم کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، اللہ کے حکم کے لیے وہ اپنی باتوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے جس طرح سے اس رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ نیکیوں کا الگ اہتمام کریں، ایسے ہی اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس شیڈول پر اور اس سے زیادہ بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس کے خیر اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔